الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفي مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وفي مقام آخر أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا. وہ آئے کریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا.
وہ آئے مسترب تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، اور کونین کی تخلیق کا مولا و سبب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا و سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام نسب ہے، اور والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ سبحان اللہ۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، بہرحال بے دھڑک سب نے معاوضت دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ نہ لا کے دھر دیا۔ میرے تائی بس بھئی بس 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 مولانا اتنا کافی ہے، مجھے ذرا موٹر وے پہ تو آنے دو۔ اس مجمع کو تو میں بغیر سنی کر کے نہیں کافی ہوں۔ میرے تائی واجب الاحترام، نہیں چھیڑنا بھائی، میری نظر آپ پہ ہے، ہاں نہیں تو میں ادھر سے بٹن بھی بند کر دیتا۔ قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، آج 15 دسمبر سن 2023 کو آپ حضرات کے اس شہر قصور میں برادر مکرم محترم جناب حافظ محمد یوسف صاحب کی اور ان کے والد محترم جناب حاجی محمد یونس صاحب کی پرخلوص دعوت پر برادر مکرم حضرت مولانا آصف عثمانی صاحب کی وساطت سے آج اس سالانہ سیرت شاف معاشر کانفرنس جو کہ حاجی محمد اسماعیل صاحب مرحوم نور اللہ مرکزہ کی یاد میں تیسری سالانہ کانفرنس ہے، حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حاجی اسماعیل مرحوم صاحب کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ بڑے عرصہ دراز کے بعد آپ کے
قصور شہر میں آنے کا اتفاق ہوا. شاید 20-22 سال پہلے بھی ابھی مولانا آصف عثمانی مجھے یاد دہانی کرا رہے تھے. میں یہاں کہیں آیا تھا جب میں اپنے جدوئی شہر کا سٹی ناظم تھا اس وقت، تو میں نے حاضری دی تھی. پھر حضرت شاہ صاحب کے ادارے میں بھی 5-7 سال 4 سال پہلے شاید اتفاق بنا. آج پھر اللہ نے آپ لوگوں کی زیارت کرائی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا یہ مل بیٹھنا اپنی دربار میں قبول و منظور. آمین. وقت کافی گزر چکا ہے اور میں ویسے بھی لمبی چوڑی تقریر کا عادی نہیں ہوں. کوشش کرتا ہوں کم بولوں اور کام کروں. میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے 85 سے 1985 سے خطابت کے اس سمندر میں قدم رکھا تھا. آج 2023 ہے. 38 برس گزر گئے مجھے اس سمندر میں تیرتے ہوئے، مگر میں کہا کرتا ہوں کہ ایک منٹ یاد خاموش، ابھی میں ایسا ایسا بول رہا ہوں، ذرا مجھے آنے تو دو. موٹر وے پہ صاحب جو لیڈیز بیٹھیاں نے ادھر باہر نہیں جاتی. سر جی لیڈیز کی وہاں ڈیک لگا ہوا ہوگا تو آواز اتنی وہ کہتے ہیں میں نے باہر نہیں میں اپنے گلے کو نہیں بولتا. ابھی آ جائے آرام سے، بس کافی آ جائے گی. مجھے ذرا بولنے تو ہے نا. وہ اپنے مہمان نے انہوں اپنے انداز بولوں گے. سارے ساتھیوں کی گزارش ہے صرف سنو گے. ٹھیک ہے. اگر یہ آواز آپ کو نہیں آ رہی تو پتہ نہیں آپ کو سرکس کے سپیکر چاہیے پھر. میں تو خود حیران ہوں، کان پھٹ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں آواز میرے. ایمان سے بتاؤ آواز آ رہی ہے؟ خام کان پڑھنے ہمارے، اور میں اس مزاج کا نہ مولوی ہوں نہ میرا وہ مزاج ہے. پوری توجہ رہے تاکہ میں موضوع سخن پہ آ سکوں. میں کہا کرتا ہوں کہ میری تقریر میں نہ تو کوئی لطیفے ہوتے ہیں، نہ کوئی چٹکلے ہوتے ہیں، نہ کوئی ہنسانے رلانے گھمانے اور وقت ضائع کرانے کی باتیں ہوتی ہیں. میں الگ دھن کا خطیب ہوں، اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں، بڑی گہرائی تک جاتا ہوں، ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں، تمہارے دامن میں سجاتا ہوں، دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں. پر کرتا اس وقت جب سامنے بیٹھے ہوئے چہروں پہ بھی کوئی جذبہ چھلک رہا ہو. اس لیے میں شروع میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر مجھے سننا ہو تو پھر آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی گھبراہٹ، کوئی مرجھاہٹ، ہچکچاہٹ، کپکپاہٹ نظر نہ آئے، بلکہ اتنا کھل کھلا کر مسکرا کر بیٹھو کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے. مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی. جیسے آپ چاہتے ہیں کہ مقرر جب مائک پر آئے تو ایسی گفتگو کرے، تھوڑی اس کی ریپیٹ کرو، ریپیٹ نہ ہوا، بس مسجد میں ریپیٹ نہ ہوا. مقرر جب مائک پر آئے تو ہمیں مزہ آتا ہے، تو مقرر بھی چاہتا ہے مجھے ایسا زندہ مجمع ملے کہ ہماری بھی تھکاوٹ اتر. اس لیے ایک دفعہ
گونج کے کہہ دو سبحان۔ اور میں کہا کرتا ہوں مجاوروں والی نہیں، مجاہدوں والی سبحان۔ میرے دوستو، بلا تمہید کے موضوع سخن کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ آنے جانے والوں کی بجائے میری طرف مبذول ہو جائے تو پھر میں کوئی 2 گھنٹے والی تقریر کی بجائے آدھے پونے گھنٹے میں آپ کو ایک انسائکلوپیڈیا پیش کر دوں اور خلاصہ کلام پیش کر دوں۔ اس لیے مجھے صرف توجہ چاہیے ہوتی ہے، میں ان مولویوں میں سے نہیں ہوں کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ اس لیے مجھے صرف آپ کے دل و دماغ کی توجہ چاہیے۔ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے سننے سنانے کا عادی ہوں، نہ سانس لیتا ہوں نہ لینے دیتا ہوں۔ اس لیے پلیز پوری توجہ اور ذوق اور شوق سے اگر آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں بھی آپ کو اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی ایک لمبی سیر کراؤں۔ مجھے مولانا عثمانی صاحب نے اور بھائی حافظ محمد یوسف صاحب نے حکم کیا ہے کہ میں اللہ کے اس پیغمبر کا شان سناؤں جس کے لیے سارا جہان بنا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ قرآن تو اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا بحر بے کراں ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لاکھ جا ہی نہیں سکا۔ چے جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب، کوئی میرے جیسا طالب علم جو کم علم، کم عمر، کم فہم، کم گو، کم تجربہ کار، وہ اللہ کے نبی کی سیرت و مدحت، عظمت و رفعت و منقبت پر کیا لب کشائی کرے، جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میری زبان میں تو اتنی طاقت و ہمت و ثبات و قوت و جرأت ہی نہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کے شان کو کما حقہ خراج عقیدت کا سلام کر سکوں۔ میں تو ابتدا میں ہی انداز فاروقی شہید میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر تو اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے واعظ، ساری کائنات کے شاعر، ساری کائنات کے مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر مل کر میرے نبی کی سیرت نگاری، میرے نبی کی عظمت و رفعت و منقبت، میرے نبی کا شان و مقام بیان کرنا چاہے تو پھر ساری کائنات کو اس شاعر کی طرح آخر میں تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، جھک کے، ہاتھ باندھ کے اعتراف شکست کرتے ہوئے کہنا پڑتا ہے آقا جس طرح اس شاعر نے 40 برس تک میرے نبی کی سیرت میں کلام لکھا، 40 برس تک میرے نبی کی عظمت و رفعت و منقبت پر کلام لکھا، اور جب اس نے لکھنے کا آغاز کیا عمر 30 برس، جب وہ اختتام کرنے لگا عمر 70 برس، جب وہ 70 برس کی دہلیز میں پہنچا تو اس نے ایک دن اپنا سارا کلام، اپنا سارا دیوان، اپنی ساری نعتیں، نظمیں، غزلیں، رباعیات و کتاب و اشعار ٹیبل پہ رکھے اور اللہ کے پیغمبر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا حضور میں نے پوری زندگی آپ کی سیرت میں لکھا، میں نے پوری زندگی آپ کی صورت میں لکھا، میں نے پوری زندگی آپ کی عظمت و رفعت و منقبت پر، آپ کے تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرأت، شجاعت، سخاوت، منقبت، عفت، عظمت، رحمت، جلال، جمال، کمال، ادوار، آداب، اقوال، افعال، اعمال، عنوانات و تجلیات کے خب و خال پر میں لکھتا رہا، لیکن حضور اب میری سماعت و بصارت جواب دے چکی، میری ذہانت و متانت و فطانت جواب دے چکی، میری قوت گویائی لڑکھڑانے لگی، میرے ہاتھ اور پاؤں میں لرزہ طاری ہونے لگا، میرے قلم کے جنبش ٹوٹنے لگے، میری سیاہی
परेशान थे, मुझे मोटरवे पे तो आया। सुभान अल्लाह। इतना जल्दी परेशान हो जाते हो। जिनकी तवज्जो है कह दो सुभान अल्लाह। जैसे मेरी स्पीड थी उसी स्पीड में कहो सुभान अल्लाह। तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है, यकीन करना सिकंदर हमको मर जाना भी आता है, इसलिए कैसी सुनना चाहते हो वैसी सुनाया। मेरे दोस्तों, उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, मेरे जैसे तिफल मकतब की गूंगी सवाल क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा हो 30 पारों का कुरान। हकीमुल इस्लाम मौलाना कारी तैयब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखा, फरमाते हैं कि मैंने तो जब पूरे कुरान को नजरे गायब से गौर करके पढ़ा तो मौलाना कारी तैयब फरमाते हैं कि मैंने पूरे कुरान के 7 मंजिलों में देखा, मैंने पूरे कुरान के 30 पारों में देखा, मैंने पूरे कुरान की 114 सूरतों में देखा, मैंने पूरे कुरान के 540 रकूओं में देखा, मैंने पूरे कुरान की 6666 आयात में देखा, मैंने पूरे कुरान के 3,21,250 हुरूफ पे जब गौर किया तो वो सिर्फ हुरूफ नहीं, मोहम्मद की अजमत के हुरूफ नजर आते। उस पैगंबर का शान, यूं तो पूरा कुरान मेरे नबी की सीरत से, मेरे नबी की सूरत से, मेरे नबी की अजमत और अफत और मनकबत से भरा हुआ नजर आता है, लेकिन एक साहबी रसूल ने जब तैयबा कायनात, ताहिरा कायनात, अतीबे कायनात, अफीफे कायनात, हबीबे खुदा जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीका से पूछा कि मेरी हमें इस पैगंबर का अखलाक को बताए, हमें नबी का किरदार को बताए, हमें नबी की खिदमत और जन्नत को बताए, हमें पैगंबर के अमालों के दारों गुफ्तारों अंदाजों द्वारों अदातों अफालों अमाल की झलक को दे। तो तैयबा कायनात ने जवाब में कोई 2-4 सिपाही नहीं पढ़े, कोई 2-4 हजार अहादीस नहीं पढ़ी, बल्कि तैयबा कायनात ने एक जुमला कहकर समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। फरमाया काना खोलो बोलो कुरान, मेरे नबी के सहाबा अगर मेरे नबी का अखलाक, मेरे नबी का किरदार, मेरे नबी की सीरत, मेरे नबी की सूरत, मेरे नबी की अजमत, मेरे नबी की रफ़त, मेरे नबी की मनकबत, मेरे नबी की खलबत, मेरे नबी की जलवत, मेरे नबी की गुफ्तार, मेरे नबी का किरदार, मेरे नबी का हुस्न, मेरे नबी का जवाब, मेरे नबी का कमाल, मेरे नबी का जलाल अगर पढ़ना चाहते हो तो फिर दोरों की जरूरत नहीं, कसीदों की जरूरत नहीं, मर्सियों की जरूरत नहीं, कवाली की जरूरत नहीं, खुदा का कुरान उठाओ, अलहम्द की अलफ से लेकर वन्नास की सीन तक खुदा का कुरान पढ़ते जाओ, मोहम्मद का शान पढ़ते जाओ। शाने मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, शाने कुरान। उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम। आओ कुछ लोग बेचारे अहमद कट जलड़िया लफज अश्तर इल्म अमल से तई दस्तो तई दामन कोरे ढोरे भोरे लकड़ सा पत्थर सा डाली सा गटर सा कौम का सब कुछ खा के एंड पे कहेंगे इधर भी जाना है वाह भी नबी नहीं लगे इधर भी जाना कि नबी दे गुस्ताख ने ये नबी ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, नबी ਨੂੰ ਆਪਣੇ बराबर समझते ने। आज उलमाए देवबंद के जिम्मेदार सटेज से, उलमाए देवबंद के जिम्मेदार खतीब से, उलमाए देवबंद का अकीदा सुन के जा और जाके मुल्ला को बता कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी को अपने बराबर से। सुभान अल्लाह। अकाबीर उलमाए देवबंद जिंदाबाद, अकाबीर उलमाए देवबंद। आप में से कोई है जो नबी को अपने बराबर समझे? नहीं। नबी को अपने जैसा समझे? नहीं। नबी को अपनी तरह आम भाषा समझे? नहीं। कि मेरे अली के तेरी सलाह गुस्ताख की ना किथे जा रही है। मैं पूरी दुनिया में
اللہ مجھے پورے عرب میں لے گیا, پورے عجم میں لے گیا, پورے یورپ میں لے گیا, پورے افریقہ, کینیڈا, انگلینڈ, ابھی 2 مہینے پہلے دورہ کر کے واپس آیا ہوں. 20-25 سال سے جا رہا ہوں, ہر سال جاتا ہوں. میں پوری دنیا میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ ملا کے پاس اس ایک جملے کے بغیر ہے ہی کچھ نہیں. وہ دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے صرف یہی ایک جملہ اس نے رٹا ہوا ہے کہ ادھر بھی جاؤ, نبی کو نہیں مانتے, نبی کے گستاخ ہیں. میں پوری دنیا میں چیلنج کر کے آیا ہوں. آج قصور میں بھی کہہ کے جا رہا ہوں, بلا جو اپنے آپ کو بڑا عاشق رسول کہتا ہو اور علماء دیوبند کو گستاخ رسول کہتا ہو, اسے میرا چیلنج ہے, بلا میری طرف ایک رات کا وقت طے کر عشاء پڑھ کے شروع کرتے ہیں, اسے میرے ساتھ کھڑا کر فجر کی اذان تک جاتے ہیں. میں بھی نبی کی سیرت سناؤں, وہ بھی نبی کی سیرت سنائے. میں بھی نبی کی صورت بتاؤں, وہ بھی نبی کی صورت بتائے. میں بھی نبی کی عظمت بتاؤں, وہ بھی نبی کی عظمت بتائے. میں بھی نبی کی رفعت بتاؤں, وہ بھی نبی کی رفعت بتائے. میں بھی نبی کی منقبت سناؤں, وہ بھی نبی کی منقبت سنائے. میں بھی نبی کا شجرہ بتاؤں, وہ بھی نبی کا شجرہ بتائے. میں بھی نبی سے اپنی صنعت بتاؤں, وہ بھی نبی سے اپنی صنعت بتائے. میں بھی گنبد خضرا بتاؤں, وہ بھی گنبد خضرا بتائے. میں بھی نبی کے یار بتاؤں, وہ بھی نبی کے یار بتائے. میں بھی نبی کے ازواج بتاؤں, وہ بھی نبی کے ازواج بتائے. میں بھی نبی کے بیان بتاؤں, وہ بھی نبی کے بیان بتائے. صبح فیصلہ عوام کرے گی, توڑے والا کون تھا, قرآن والا کون تھا. شان محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ, عشاق مصطفیٰ, عشاق مصطفیٰ, اکابرین علماء دیوبند, اکابرین علماء دیوبند. وہ نبی تیرے اور میرے جیسا. اب آپ جا گئے ہو, میں تبلیغ شروع کر رہا ہوں. میں نے بھی آدھے گھنٹے کی تمیز باندھیا کہ آپ کو جگہ لوں, ہلا لوں, اٹھا لوں, بٹھا لوں. اب آپ جا پڑے ہو تو آپ نے نبی کی سیرت کا موضوع شروع کرنے چلا. ہے توجہ, جن کی ہے پھر کہہ دو پریشان ہو کے نہ بیٹھو, مسکرا کر بیٹھو, کھلا کر بیٹھو. میں اللہ رسول کا شان سنا رہا ہوں, کوئی اپنا شان نہیں سنا رہا. میں کسی اپنے استاد کا شان نہیں سنا رہا. تو جو میری طرف رہے, آج میں قصور کے در و دیواروں کو علماء دیوبند کا عقیدہ سنا کر ملا کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ کون ہے ابو جہل کی نسل جو نبی کو اپنے جیسا کہے. نبی اور تیرے میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا. امپاسبل, ناممکن. ایک خیالت کو بحالت کو چلو, وہ نبی تیرے اور میرے جیسا. سارے بولو تیرے اور میرے جیسا. گونج کے جواب دو, تیرے اور میرے جیسا. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے میرے اور نبی کے خمیر میں فرق ہے. اس کو سمجھ آئے وہ کہیں گے تیرے میرے اور نبی کے خمیر میں ہی فرق ہے. تو اور میں دنیا کی مٹی سے بنے, میرا نبی جنت کی مٹی سے بنا. جس کے خمیر میں ہی فرق ہو وہ تیرے میرے برابر ہو کیسے سکتا ہے؟ تو بشر, وہ سید البشر. تو بشر, وہ اکرم البشر. تو بشر, وہ اشرف البشر. تو بشر, وہ اکرم البشر. تو بشر, وہ اجمل البشر. تو بشر, وہ افضل البشر. تو بشر, وہ اطیب البشر. تو گناہگار, وہ انبیاء کا تاجدار. تو کلام, وہ خیر الانام. تو گمنام, وہ شاعر مقام. تو عام انسان, وہ شاہد جہان. وہ نبی تیرے اور میرے جیسا. سارے بولو تیرے اور میرے جیسا نہیں. کیوں؟ آگے چلتا ہوں. اس لیے کہ تو اور میں پیدا ہوں, گھر میں بدبو آئے. میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے. تو اور میں پیدا ہوں تو گھر میں بدبو آئے. میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے. تو اور میں پیدا ہوں, اماں کو درد سے پڑے. میرا نبی پیدا ہو, جناب آمنہ کو درد سے پڑے. تو اور میں پیدا ہوں, دائی کی ضرورت پڑے. میرا نبی پیدا ہو, دائی کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں, اندھیرے میں چراغ کی ضرورت پڑے. میرا نبی
अच्छा है मेरा नबी पैदा हो, लोग कहें इस जैसा कभी देखा ही नहीं। तू और मैं पैदा हूं, तू और मैं पैदा हूं, गुस्ल की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो, गुस्ल की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हो, गुस्ल की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो, गुस्ल की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हो, खतरे की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो, खतरे की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हो, नाम माँ बाप रखे, मेरा नबी पैदा हो, नाम भी आशिका खुदा रखे। तू और मैं चले, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, तू और मैं चले, गर्दों गुबार उठे, मेरा नबी चले, हिदायत के चश्मे फूटे। तू और मैं चले, तू और मैं चले, पसीने से बदबू आए, मेरा नबी चले तो पसीने से खुशबू आए। तू और मैं चले, सिर्फ आगे देखे, मेरा नबी चले, आगे और पीछे देखे। तू और मैं बोले, मुंह से थूक निकले, मेरा नबी बोले तो मुंह से नूर निकले। तू और मैं बोले, वो आम बात बने, मेरा नबी बोले तो वो हदीस बने। तू और मैं कुछ करे तो आम काम बने, मेरा नबी कुछ करे सुन्नत और शरीयत बने। तू और मैं सोए, वुजू टूट जाए, मेरा नबी सोए, वुजू कभी ना टूटे। तू और मैं अगर किसी के पानी में हाथ डाले, लोग कहें गंदा हो गया, मेरे नबी का हाथ मुबारक पानी के प्याले में जाए, उंगलियों से पानी के चश्मे डाले। तू और मैं अगर किसी की रोटी को हाथ लगाएं, लोग कहें जरासीम हो गए, मेरे नबी का हाथ मुबारक दो आदमियों की रोटी को लगे, 150 सहाबा खाएं रोटी फिर भी बच जाए। अगर किसी के दूध को मुंह लगाएं, लोग कहें झूठा हो गया, मेरे नबी का मुंह मुबारक दूध के प्याले को लगे, 70 सहाबा पिए दूध फिर भी बच जाए। तू और मैं अगर तंदूर में रोटी लगाए, रोटी फौरन पक जाए, मेरे नबी का हाथ मुबारक तैयबे कायनात, ताहिरे कायनात, अतीके कायनात, अफीफे कायनात, हबीबे हबीबे खुदा, जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीका की एक रोटी को लग जाए, सारी रोटियां पक जाए, मगर उस रोटी से तंदूर में भी पानी के कतरे टपकते रहे। और तैयबा का नाम पूछे, फिदा का भी कहूंगी या रसूलुल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, ये क्या मैंने जितनी रोटियां लगाई वो तो सारी पक गई, आपका हाथ किस रोटी को लगा वो तो अभी तक कच्ची खड़ी है, उसमें तो आग असर ही नहीं कर रही। आओ बुजुर्ग वालों, पैगंबर का जवाब सुनो, तुम्हारा ईमान ताजा हो और तुम्हें अजमत सहाबा के मीनारों की बुलंदी का अंदाजा। जिसके मुंह में हो ज़ुबान वो कहे सुभान अल्लाह। मैं पहले कुछ के जुमला कहा करता हूँ वीआईपी लोगों के लिए, जो अपने आप को वीआईपी बना के बैठते हैं, कि जिसको रब अपना नाम लेने देता हो वो कहे सुभान अल्लाह। कुछ लोगों को खत्म अल्लाह रब ताले लगा देता है, वो समझते हैं हम तो वीआईपी है। सुभान अल्लाह कहना तो गरीबों का काम है, मैं तो बड़ा चौधरी हूँ, मैं क्या सुभान अल्लाह कहूँ? अल्लाह कहता है तुझे कहने ही नहीं देता, तेरी ज़ुबान पर मैं अपना नाम आने ही नहीं देता। जो अल्लाह रसूल की महफिल में बैठकर अल्लाह का नाम न ले तो घर जाके सोचे जरूर कि अल्लाह ने इस जगह पे भी मुझे अपना नाम नहीं लेने दिया। पूरी तवज्जो रहे, मैं बात को क्लोज करने चला हूँ, वाइड अप करने चला हूँ आपकी नफासत को देखते हुए।